قرآن کہتا ہے تم نے مردے بھائی کا گوشت کھایا، جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی سے برائی ہو جاتی، زنا ہو جاتا ہے، وہ آ کر نبی سے اقبال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ایمان تھا نا، آخرت پر یقین تھا نا۔ اب اقبال جب اس نے کر لیا تو پھر تو اس پر حد واجب ہوگی، پھر نبی پر حد لگانی فرض ہو گئی، کیونکہ اس نے اقبال کر لیا۔ خاموش رہتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی۔ حد کیا تھا؟ وہ شادی شدہ تھا، اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ سنسار کے یہاں تو کہتے ہیں نا اسلام میں ظالمانہ سزائیں ہیں۔ اب نبی رحمت العالمین، جن کے بارے میں اللہ کہے کہ میرا نبی رحمت العالمین ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سزا کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس کو سنسار کرو۔ سنسار جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کو زمین میں گڑھا کھود کے پورے جسم کو اندر دبا دیا جاتا ہے، وہ گردن باہر ہوتی ہے، اور سب سے پہلا پتھر کون مارے گا؟ سریعام اس کو سنسار کیا جاتا ہے کہ اندر کمرے میں۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے زنا کرنے والوں کے لیے وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ظالمانہ سزائیں نہ دو۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ بدبختو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کر رہا ہوں۔ اور پہلا پتھر کون مارے گا؟ نبی جو اس وقت کا ہوگا، اس نے مارا پتھر۔ زمین میں گاڑ کے پتھر مارنا، مار مار کے اس کو مار دو۔ عبرت ہوگی؟ کرے گا کوئی زنا؟ چند میرا خیال 1 سال سے پہلے کی بات ہے، مجھے کسی نے آسٹریلیا سے، کہ پتہ نہیں کسی ملک سے، ایک کلپ بھیجا۔ اس بندے نے، انہی کی ہم مثال دیتے ہیں، مہذب معاشرہ، 13 سال کی بچی کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سریعام پولیس والوں نے اس کو پکڑا، برہنہ کر کے کتا چھوڑ دیا، کتے نے اس کا نفس کھایا۔ یہ کلپ موجود ہے۔ ان کی تو کسی نے امداد نہیں بند کی۔ تم ظالم کے بچوں، دیکھتے ہو دوسروں انسانوں کی طرف دیکھتے ہو عزت کے لیے، رزق کے لیے، تو میرا رب تمہیں ان انسانوں کا ہی محتاج رکھتا ہے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھو گے تو بڑا غیرت والا ہے وہ تو کن کہتا ہے، اس نے تو عربوں، بھوکے عرب تھے، گھاس نہیں اگتی تھی۔ یہ پچھلی صدی میں اللہ نے ان کی تیل دیا نا ان کو، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے بڑے بڑی کمپنیاں ان کی ملازم بنا کر اللہ نے بھیج دی۔ کون سی یونیورسٹیاں تھیں ان کے پاس؟ کون تھے؟ LLB تو PD تھی، تو پتہ نہیں کیا کیا تم نے بنایا ہوا ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ یہ دلیل ہے نا، لاؤ اس کا توڑ، کسی کے پاس ہے کوئی؟ دیا نا رزق اس کو۔ اللہ کے بن جاؤ نا، اللہ سے ڈر جاؤ نا، تمہیں وہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کر رہے ہیں اس کو، ایک صحابی کے اوپر اس کی خون کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ دوسرے صحابی کو کہتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، نہیں یہ دوسری ہے، وہ 2 صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار اچھا بھلا خاموش رہے، اپنا مروایا ہی، خاندان کو بدنام کروایا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں۔ اچھا، اس کی تدفین کی، اس کے بعد قافلہ آگے چلا۔ اب ایک طرف سے بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے، طوفن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلنا شروع ہو گئے۔
اب ظاہر ہے کہ صحابہ ہی ساتھ چلیں گے. آگے دیکھا تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے، بدبو اٹھ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. وہ دو جو یہ کہہ رہے تھے اس کی ہمدردی میں کہہ رہے تھے نا، چپ رہتا نہ کرتا یہ نہ کرتا، ہمدردی تھی نا. آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ کھاؤ اس کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم نے اس سے بھی بدتر چیز کھائی ہے. اس کی تو وہ توبہ ہے اگر مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سارا مدینہ بخشا جائے. اس کی تو وہ توبہ ہے. تم نے تو اس سے بدتر کیا ہے کہ اس کی غیبت کرتے ہو آپس میں بیٹھ کے. میرے بھائی یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم نے سمجھا اس کو. آج خاندانوں کے خاندان برباد و تباہ ہو چکے ہیں صرف غیبتوں کی وجہ سے. برباد ہو گیا سارا معاشرہ کیونکہ اس کو برائی نہیں سمجھا گیا اور نہ اس پہ کام کیا، نہ دینی لوگوں نے اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے. نہ یونیورسٹیوں میں نہ مدارس میں اس پر تعلیم دی گئی، اس سے ڈرایا گیا. سور کا کہہ دیا ہاں ہاں سور نہ کھاویں، زبان پلیت ہو جسیا. سور کہنے سے کہاں زبان پلیت ہوتی؟ سور تو قرآن میں لفظ ہے، خنزیر تو قرآن میں لفظ ہے. یہ تو صرف ڈرانے کے لیے ہے. ہاں سود کے بارے میں اگر ہمارے بچپن میں کہہ دیا جاتا کہ سود دا نام نہ لے ہو، پھر تے گل بندی سی، وہ تے کرنا سی، اسی سود تے کھانا سی. ہاں جی، یعنی کہ سور کھانا بڑا گناہ ہے یا سود کھانا؟ سور کھانا یا سود کھانا؟ سور تے ایک موقع تے حرام ہو جاندہ ہے کہ اگر حلال ہو جاندہ ہے. ہاں سود تے تو پھر سود سے زبان کی میں کہنا پوری پلیت جسم ہی پلیت ہو جاندہ ہے جب سود کا سوچ. کیوں کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی ترغیب دینے والا، سود کے لیے سیاہی پینسل دینے والا، سود کے لیے وثیقہ لکھنے والا، 8 بندے اس میں آتے ہیں، 2 سود کا گواہ، اس کی سفارش کرنے والا، یہ برابر کے شریک ہیں اس میں. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جس نے سود کا کیا وہ اللہ اور رسول کے خلاف کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یحارب، حارب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو. یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. سورہ مائدہ 33 نمبر آیت ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. پھیلتا ہے نا فساد. ہاں جی، غریب دا سود، بلڈنگ والے کو سود لیتا، بیوہ نے نہیں دیتا، نہیں ہو سکا، مکان اس کا چھین لیا. سیاستدان اربوں روپے کا معاف کروا لیتے ہیں. آل و اعلان کہتے ہیں ایسے نہیں لیا ہوا، سود دیتے ہیں. تو اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، جس میں سب سے کم درجہ سگی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا. 70 درجے ہیں. اس پر بات کرو نا، اس پر نہیں. ہاں نام نہ کنے ہو، باہر لے رہا نام ازار کیا ہے؟ باہر لا. تو باہر لے تو ہم بھی باہر جائیں تو باہر لے ہو جاتے ہیں یار، یہ کیا چکر ہے؟ باہر لانا. ادھر کہتے ہیں وہ کل وہ پرسوں نہیں وہ کہہ رہے سی وہ بیچارہ بچہ، وہ کہتا نا میں تو سور دا نام، آپو جادو سیکھتا پیا، آپو جادو سیکھ رہا ہے. تو مجھے کہہ رہا میں نام نہ کندا جی سور دا. اللہ اکبر. یعنی کہ تیل کھا لینا، گلگلے کا پرہیز کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ آؤ قرآن کو مانو، اللہ کی قسم آؤ نبی کو مان لو، نبی کی مان لو، تمہاری دنیا آخرت خیر ہو جائے گی. سنبھل جاؤ گی. یہ ساری مصیبتیں، تمہارے نام سے جنات ڈریں گے، تمہارے گھروں سے قریب نہیں آئیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا راستہ کاٹ دیتا ہے، جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان آج بھی شیاطین اس کے دشمن ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہے چاہے جنوں میں ہے. عمر کی وہ ذات تھی.
اللہ اکبر. تو میرے بھائی شیطان کی چالوں سے نکلے ہم. یہ غیبت، یہ جھوٹ، صرف 4 چیزوں پہ کام شروع کر دو، اے نکھر کے پاک مسلمان سامنے آ جائے گا. جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، جلے نہیں. کسی کو اللہ نے دیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. تو کیوں سڑنا پہ ہیں؟ ہمارا تو وہ حال ہے، کھسیانی بلی کھمبا کھود نوچے ہیں. آپ وہ کچھ کیتا نہیں ہے، ساری زندگی بے بے تے بیٹھا رہا تے بیوی تے کھاندا رہا کھا کے کمائی. تے دوسرے نے محنت کر کے اگر گڈی لے لی تھی، چور دا پتر کتوں پتہ نہیں رام آ گیا. ہاں جی، جلتا ہے.